بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انٹرویو کے متعلقہ جو عام ترین سوالات ہیں جو سابقہ انٹرویوز کے اندر بھی اکثر اوقات پوچھے گئے وہ آپ حضرات کے سامنے گوشہ گزار کرنا چاہوں گا۔ تو اس سے پہلے لیکچر نمبر 1 آپ کی طرف شیئر کیا تھا اور آج لیکچر نمبر 2 آپ کی طرف شیئر کیا جائے گا۔ اس کے اندر سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کے بازار اور ان کا مختصر تعارف۔ زمانہ جاہلیت کے اندر 3 بازار لگا کرتے تھے، ایک کا نام اوکاز تھا، دوسرا مجنہ تھا اور تیسرا ذوالمجاز مجاز تھا۔ یہ زمانہ جاہلیت کے اندر بڑے اور 3 مشہور بازاروں کے نام ہیں۔ تو مختصر طور پر ان کے حوالے سے اتنا تذکرہ کر لوں کہ جب حج کے احکامات نازل ہوئے تو صحابہ کرام کو اس بات کا اندیشہ ہوا کہ شاید کہ ہمارے لیے تجارت کرنا ممنوع قرار دے دی گئی ان بازاروں کے اندر، کیونکہ یہ مشرکین مکہ کے بازار تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صورت حج کی آیت کریمہ کا نزول فرمایا، تو جس میں انہیں حج کی ادائیگی کے دوران کہ حج کے صحیح احکامات سے حج کے مناسک کو صحیح طرح ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اگر تجارت کی جا سکتی ہے تو اس کے اندر کسی قسم کی کوئی بھی ممانعت نہیں۔ پھر آگے آ گیا مکی اور مدنی صورتوں کا تعارف۔ تو مکی صورتیں وہ تصور کی جاتی ہیں کہ جو ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی صورتیں ہیں، اور جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی ہاں کسی بھی مقام پر، ہاں وہ مکہ کے اندر ہی کیوں نہ نازل ہوئی ہوں، جس طرح آخری حج کے موقع پر، تو وہ پھر تصور کی جائیں گی مدنی صورتیں۔ تو ان کی خصوصیات کیا ہیں؟ ان کی خصوصیات کے متعلق مختصر طور پر ذکر کرنا چاہوں گا کہ ہر وہ صورت کی جس صورت کے اندر سجدہ تلاوت ہے وہ مکی صورت ہے، ما سوائے صورت حج کے۔ پھر اسی طرح ہر وہ صورت جس کے شروع کے اندر جس صورت میں لفظ کلا کا استعمال کیا گیا ہو وہ مکی صورت کی علامت ہے، اور یہ لفظ 15 صورتوں کے اندر 33 مرتبہ یعنی 33 دفعہ یہ قرآن مجید کے اندر لفظ استعمال کیا گیا۔ پھر یا ایھا الناس کے ساتھ کلام یہ مکی صورتوں کی خصوصیت ہے۔ پھر ہر صورت جو حروف مقطعات سے شروع ہوئی وہ مکی صورت کی علامت ہے، ما سوائے صورت البقرہ اور صورت آل عمران کے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس ملعون کا تذکرہ یہ مکی صورتوں کے اندر ہے، ما سوائے صورت بقرہ کے۔ پھر اسی طرح جن صورتوں کے اندر مضامین توحید، رسالت، حشر، نشر، قیامت، جہنم، جنت، مشرکین کے ساتھ دلائل قطعیہ کی بات کی گئی، یہ عمومی طور پر مکی صورتوں کے اندر ہوا۔ تو پھر آگے چلتے ہیں مدنی صورتیں۔ مدنی صورتوں کے اندر اسلامی حدود کے بارے میں ذکر ہے، یا منافقین کے بارے میں جن صورتوں کے اندر ذکر آیا تو یہ ذکر مدنی صورتوں کے اندر ہے، ما سوائے صورت عنکبوت کے۔ تو اسی طرح اہل کتاب کے ساتھ مجادلہ یہ بھی مدنی صورتوں کی خصوصیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ جس کے اندر زیادہ تر خطاب کیا گیا یہ بھی مدنی صورتوں کے اندر ہے۔ اسی طرح عبادات، معاملات، حدود، میراث، جہاد، قتال، صلح کے احکامات، خاندانی و اجتماعی معاملات، بین الاقوامی تعلقات، یہ مدنی صورتوں کے اندر احکامات کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد جاتے ہیں جی ایک اہم سوال ہے کنایا۔ کنایا کی اصطلاح، اس کی کیا تعریف ہے؟ کنایا سے کیا مراد ہے؟ کنایا وہ لفظ ہے جس کی مراد ظاہر نہ ہو بلکہ چھپی ہوئی ہو، جیسے کہ ایک مرد اپنی بیوی سے کہے کہ اپنے رحم کو صاف کر لے، تو اب یہ واضح الفاظ کے اندر اس نے طلاق کے الفاظ استعمال نہیں کیے، تو رحم سے مراد وہ بھی لی جا سکتی ہے، اگر اس کی نیت طلاق کی ہے تو یہ طلاق اس کی مراد ہوگی۔ پھر ایک اصطلاح اور استعمال ہوتی ہے مجاز۔ مجاز کیا چیز ہے؟ مجاز ایسے لفظ کو کہتے ہیں کہ جس کے لیے وہ معنی مراد لیا جائے جس کے لیے وہ وضع نہ کیا گیا ہو، یعنی جس کے لیے وہ وضع کیا گیا ہو وہ معنی مراد نہ لیا جائے، بشرطے کہ دونوں معنی کے درمیان کوئی نہ کوئی مناسبت یا تعلق یا جوڑ درمیان کے اندر ہو۔ جیسے جب قسم کھائی کسی نے کہ میں اپنا قدم فلاں کے گھر کے اندر نہیں رکھوں گا، تو اب مجازی معنی کیا مراد لیا جائے گا؟ قدم رکھنے سے مراد کہ قدم رکھنے سے اس مکان کے اندر داخل ہونا۔
اس کے بعد ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے مرسل کی۔ مرسل کسے کہا جاتا ہے کہ ایسی حدیث مبارکہ، ایسی روایت کہ جس کے آخر سے یعنی تابعی کے بعد صحابی، یہ بالکل اختتام ہے سند کا، تو تابعی کے بعد جو صحابی تابعی وہ روایت ڈائریکٹ کر لے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، درمیان سے صحابی کے نام کو حذف کر لیا جائے، تو اسے کہیں گے مرسل۔ مرسل کے بعد ہم آتے ہیں جی عام۔ عام کسے کہیں گے؟ عام اس کو کہتے ہیں کہ جو بہت سارے افراد، ایسے لفظ استعمال کیا جائے جس کے اندر بہت سارے افراد وہ جمع کیے جا سکتے ہوں، وہ لفظاً بھی ہو سکتا ہے اور معناً بھی ہو سکتا ہے، جیسے مسلمون، مشرکون، مسلمان جمع کا لفظ ہے، مسلمون، مشرکون یہ جمع کا لفظ صیغہ بن رہا ہے۔ تو اسی طرح اگر مانن ہے تو مانن جیسے من، ما، قوم، راحتن، قوم ایک پوری قوم کے لیے استعمال لفظ کیا جا رہا ہے، راحتن یہ بھی ایک بڑے گروہ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ پھر عام کی آگے دو اقسام ہیں، عام مخصوص منہ البعض اور عام مخصوص غیر مخصوص منہ البعض، یہ علیحدہ تفصیل آ جائے گی۔ پھر خاص ہے۔ خاص کی تعریف، خاص وہ لفظ ہے جس کو معنی معلوم یا شخص معلوم کے لیے انفرادی طور پر وضع کیا گیا ہو، اکیلی حیثیت کے اندر اسے وضع کیا گیا ہو تو وہ خاص ہے۔ پھر خاص کی آگے علیحدہ تقسیم آ جاتی ہے، خاص کی 3 قسمیں بنتی ہیں، خاص فرد ہے، نوع ہے، جنس ہے، وہ ایک علیحدہ باس ہے، لیکن یہاں پر مقصود خاص کی تعریف تھی۔ پھر حدیث متواتر۔ حدیث متواتر سے کیا مراد ہے؟ متواتر کا لفظی معنی تو بنتا ہے لگاتار، مسلسل آنا، لیکن اس کی اصطلاحی تعریف جسے ایک بڑی جماعت روایت کرے کہ عادت اس کثرت تعداد کا عادتاً جھوٹ پر متفق یا جمع ہونا ممکن نہ ہو، اتنی بڑی تعداد وہ روایت کرے کہ ان کا عادت کے لحاظ سے جھوٹ کے اوپر اتفاق ممکن نظر نہ آتا ہو، تو متواتر کی پھر آگے شرائط بھی آ جاتی ہیں۔ متواتر کی 4 شرائط ہیں، تو مختصر انداز کے اندر کہ اتنی زیادہ تعداد ہو تو جو مختار قول ہے یا قابل ترجیح قول ہے وہ ہے کہ کم سے کم اس کی تعداد 10 ہونی چاہیے۔ پھر دوسری اس کی شرط ہے کہ یہی کثرت تمام طبقات کے اندر رہنی چاہیے، عادت ان کی جھوٹ پر اتفاق نہ ہو سکتا ہو، پھر وہ روایت یا وہ خبر وہ حصی ہو، یعنی دیکھنے کے اوپر میں نے دیکھا، میں نے تو اس طرح کے الفاظ، میں نے سنا، میں نے دیکھا، اس طرح کے الفاظ کے ساتھ وہ روایت ہو۔ پھر اس کے بعد جاتے ہیں کہ حدیث مشہور اور عزیز کے اندر کیا فرق ہے۔ حدیث مشہور وہ حدیث مبارکہ ہے کہ جس کے روایت کرنے والے ہر طبقے کے اندر کم سے کم ان کی تعداد 3 ہو، 3 سے کم نہ ہو۔ اگر کسی طبقے کے اندر 2 ہو اور تو وہ پھر عزیز کے اندر تبدیل ہو جائے گی، یعنی کہ ہر طبقے کے اندر روایت کرنے والوں کی کم سے کم جو تعداد ہے وہ 2 ہونی چاہیے، یہ تعریف بن جائے گی عزیز کی۔ پھر آگے جاتے ہیں حضرت علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی کتب کا مختصر تعارف کے بارے میں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا نام ابو الفدا، لقب ان کا عماد الدین تھا، ابن کثیر عرف ہے ان کا، تو ان کا پورا نام بنتا ہے اسماعیل بن عمر بن کثیر۔ آپ کی ولادت سن 700 ہجری بصرہ کے اطراف میں ایک گاؤں ہے، اس گاؤں کے اندر ہوئی تھی، تو اس وقت آپ کے والد یہاں کے خطیب تھے۔ یہ 3 یا 4 سال کے تھے کہ ان کے والد سن 703 ہجری کے اندر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ مختصر طور پر ان کا تعارف تھا۔ پھر اس کے بعد جی ان کی کچھ تصانیف کے نام آپ کے گوشہ گزار کرنا چاہوں گا۔ ان کی سب سے مشہور جو تالیف ہے وہ تفسیر القرآن العظیم، جسے تفسیر ابن کثیر کے نام کے ساتھ بھی یاد کیا جاتا ہے۔ پھر البدایہ والنہایہ، یہ فن تاریخ کے اوپر ان کی بہت بڑی کتاب اور بہت مشہور کتاب ہے، اور اسے تاریخ ابن کثیر کے نام کے ساتھ بھی یاد کیا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح التکمیل فی معرفت الثقات والضعفاء والمجاہیل، یہ ان کی حدیث مبارکہ کے اوپر ایک کتاب ہے۔ الہدی والسنن فی احادیث المسانید والسنن، یہ ایک ان کی کتاب ہے۔ طبقات شافیہ کے نام کے ساتھ ان کی یہ کتاب ہے۔ مناقب شافی کے نام کے ساتھ ان کی یہ کتاب ہے۔ السیرۃ النبویہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سیرت کے اوپر ان کی ایک ضخیم کتاب ہے۔
پھر اسی طرح رسالہ فی فضائل القرآن، فضیلت قرآن کے اوپر ان کا یہ ایک رسالہ ہے۔ یہ ان کی چند مشہور کتابوں کے میں نے نام آپ کے گوشہ گزار کیے، تقریباً 7-8 کے نام میں نے لے لیے، تو ان کی تصانیف کی تعداد 20 سے زائد بنتی ہے۔ تو اس کے بعد سورۃ النساء کے مضامین کا مختصر طور پر جائزہ ہم لے لیتے ہیں۔ تو سورۃ النساء کے جو مضامین ہیں، تو اس کے اندر ایمان و عدالت کی طاقت کے بارے میں ذکر کیا گیا، برے معاشرے کا نتیجہ اور انجام کے بارے میں ذکر کیا گیا، یتیم اور اس کی متعلقہ حقوق کے بارے میں کچھ ذکر کیا گیا، میراث کے قوانین کے بارے میں ذکر کیا گیا، شادی بیاہ کے متعلقہ قوانین ہیں، مال کی حفاظت کے بارے میں، خاندان کی حفاظت کے بارے میں احکامات ہیں، لوگوں کے ایک دوسرے کے حقوق اور ان کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کے بارے میں ذکر کیا گیا۔ تو مسلمانوں کو دشمنوں سے مقابلہ اور ان کے لیے جنگ سے ابھارنے کے بارے میں کچھ احکامات کا ذکر بھی اس کے اندر موجود ہے۔ پھر اگلے سوال کی جانب جاتے ہیں، قلب اور فوائد کے درمیان کیا فرق ہے؟ قلب اور فوائد کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر قلب کا لفظ بھی استعمال فرمایا اور اس کے ساتھ فوائد کا لفظ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر استعمال فرمایا۔ یہاں فوائد لکھا ہے، یہ کتابت کی غلطی ہے، لفظ اصل میں فوائد ہے۔ تو اب اس کے درمیان تھوڑا بہت آپ کو میں مختصر انداز کے اندر فرق سمجھا دیتا ہوں۔ قلب یہ جسم کا ایک عضو ہے اور مشہور بھی ہے۔ تو عقل، فہم، سوچ، فکر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کو مخاطب فرمایا، یعنی جو افعال جدید طب نے دماغ سے متعلق بتائے تو قرآن نے دل سے متعلق کیے ہیں۔ تو یہ چیز آ گئی دل کے اندر، دل کے بارے میں۔ اور فوائد، تو فوائد یہ فادن سے مشتق ہے اور افعیدہ یہ اس کی جمع ہے، اور یہ لفظ گرمی اور شدید حرارت کے اوپر دلالت کرتا ہے لغت عربی کے اندر۔ جہاں انسان کے جذبات کی شدت اور اس کی تاثیر کا ذکر آئے وہاں اس لفظ کا استعمال ہوگا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر لفظ ایک آیت کریمہ ہے، وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، یہ سورۃ القصص کی آیت نمبر 10 ہے۔ تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اور موسیٰ کی ماں کا دل خالی ہو گیا، یعنی اس میں قرار نہ رہا۔ اب یہاں پر فوائد کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا دل کے لیے کہ جذبات کا اظہار ہے۔ پھر اسی طرح سورۃ ابراہیم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا مُوطِئِینَ مُقْنِعِی رُؤُوسِہِمْ لَا یَرْتَدُّ إِلَیہم طَرْفُہُم وَأَفْئِدَتُہُم ہَوَاءٌ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ ابراہیم آیت نمبر 43 کے اندر ذکر فرمایا۔ تو یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ سر اٹھائے دوڑتے ہوں گے، ان کی نگاہیں ان کی طرف نہ لوٹ سکیں گی، اور دل دہشت کے مارے اڑ رہے ہوں گے، یعنی یہاں پر بھی لفظ افعدہ کا جو استعمال فرمایا گیا یہ جذبات کے بارے میں ہے کہ دل کے اندر جو جذبات ہیں وہ جذبات کی طرف جس وقت اشارہ ہوگا وہاں پر کثرت کے ساتھ لفظ فوائد کا استعمال کیا گیا۔ اور دل کا جو قلب کا استعمال کیا گیا وہ جسم کا ایک حصہ ہے، ٹکڑا ہے، تو اس کے بارے میں اشارہ اس طرف آ جاتا ہے۔ پھر تیسرا لفظ صدور کا استعمال کیا جاتا ہے، اور صدور یہ سینوں کے اندر ہے، یعنی صدور یہ لفظ سینے کے معنی کے اندر آ جائے گا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک سورۃ حج کے اندر فرمان ہے وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي صُدُورِ، لیکن وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہے، یعنی کہ صدور سینے کے معنی کے اندر ہے اور قلب سینے کے اندر ہے، تو یہ اس طرف اشارہ ہے۔ یہ ان تینوں کے اندر فرق آ گیا۔ صدور یہ سینے کے لیے استعمال کیا جائے گا، فوائد یہ لفظ استعمال کیا جائے گا کہ دل کی جو کیفیت ہے، جذبات ہے، جذبات کے لیے استعمال کیا جائے گا، اور قلب یہ جو انسان کے جسم کے اندر ایک عضو ہے یا ٹکڑا ہے تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جائے گا۔ تو اس کے بعد جاتے ہیں زرتشت کے عقائد کے بارے میں۔ ان کے عقائد مختصر طور پر کچھ چند ذکر کیے دیتا ہوں۔ یہ عقیدہ ثنویت کے قائل تھے، یعنی دو خداؤں کے قائل ہیں۔ ان کے نزدیک ایک خدا کا نام نعوذ باللہ اہور امزدہ جسے یزدان بھی کہا جاتا ہے، اور دوسرا ہے اہرمن۔
تو ان کے نزدیک ایک حق و صداقت کی علامت ہے، جبکہ دوسرا تباہی کی علامت ہے۔ یہ ان کا عقیدہ ہے بدبخت لوگوں کا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ انسان ہمیشہ جنت کے اندر رہے گا یا جہنم کے اندر رہے گا، اور انہیں دوزخ کے اوپر ایک پل ہے، اس پل سے گزرنا پڑے گا، تو جسے چنوترا کہا جاتا ہے، اور اس کے بھی مختلف تلفظ آتے ہیں۔ تو یہ ان کا عقیدہ ہے۔ پھر ان کا عقیدہ ایک یہ بھی ہے کہ چوتھے دور کے اندر دنیا کو بچانے کے لیے ایک سوشیانت نمودار ہوگا، جو اس وقت تمام مردے زندہ ہو جائیں گے، اور ان کے اعمال کا حساب کتاب بھی ہوگا۔ یہ اس طرح کے مختلف عقائد و نظریات ہیں۔ اس کے بعد اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں، استحسان، قیاس جلی اور قیاس خفی کے اندر کیا فرق ہے؟ یہ تھوڑا سا مشکل بھی ہے اور سمجھنے کے قابل بات بھی ہے، تو اسے آسان الفاظ کے اندر میں انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے تو استحسان کی سادہ تعریف سمجھ لیں۔ استحسان اس کو کہتے ہیں کہ قوی تر دلیل کی وجہ سے قیاس کو چھوڑ دینا۔ جس قوی تر دلیل کی وجہ سے قیاس کو چھوڑا جاتا ہے اسے قیاس کہیں گے، یعنی قوی تر دلیل کی وجہ سے جب ہم قیاس کو چھوڑ دیں گے وہ استحسان ہو جائے گا۔ اب قیاس جلی کیا ہے اور قیاس خفی؟ قیاس جلی وہ قیاس ہے جس میں ایسے حکم کا تقاضا کرتا ہے جو حکم اس کے لیے مقرر ہے، یعنی کہ جس وقت انسان ایک محقق یا ایک فقیہ بندہ وہ قیاس کرتا ہے، تو قیاس کرنے کے لیے کسی حکم کے اوپر، تو اس کا دماغ جس طرف جائے گا کہ اس کے اندر یہ علت پائی جاتی ہے، اور سابقہ فلاں مسئلہ گزرا اس کے اندر یہ علت پائی جاتی ہے، اس مسئلے کے مطابق ہم اس کے اوپر قیاس کرتے ہوئے یہ حکم اس کے اوپر لاگو کر دیں، تو اسے ہم کہیں گے قیاس جلی۔ اور قیاس خفی کیا ہے؟ قیاس خفی وہ ہے کہ جو پہلے دماغ گیا تھا کہ فلاں علت ان دونوں مسائل کے اندر ایک جیسی ہے اور اس طرف ہمیں جانا چاہیے اور وہ حکم لاگو کرنا چاہیے، وہ تو قیاس جلی تھا۔ لیکن اس سے ہٹ کر کسی اور مسئلے کی جانب انسان کا دماغ، فقیہ کا دماغ چلا جائے کہ اس کے مد مقابل وہ زیادہ بہتر رہے گا کہ وہ اس مسئلے کے اوپر اسے قیاس کر لیا جائے اور وہ حکم اس کے اوپر لگا دیا جائے۔ اب دوسری بار جو ایک محقق یا ایک فقیہ کا دماغ دوسرے مسئلے کی جانب جا رہا ہے اور وہ اس کے مقابلے کے اندر ذرا ہلکا ہے، پہلے کے مقابلے کے اندر ذرا ہلکا ہے، اس کی طرف جو دماغ جا رہا ہے وہ قیاس خفی کہلائے گا۔ اب اسے ایک مثال کے ساتھ سمجھ لیتے ہیں تاکہ آپ کے لیے ذرا سمجھنا بھی آسان ہو جائے۔ ایک آدمی نے اپنی زمین کو وقف کیا۔ اب وقف کرنا تو یہ انسان، ایک فقیہ انسان کا دماغ جاتا ہے کہ وقف کے اوپر وہی قوانین لاگو ہوں جو قوانین تجارت کے اوپر لاگو ہوتے ہیں، کیونکہ جس طرح وقف انسان کرتا ہے تو کسی جگہ کو، تو وقف کرنے کی صورت کے اندر اس کی ملکیت سے وہ چیز نکل گئی۔ اسی طرح مال تجارت، جب ایک بندے نے کوئی چیز زمین فروخت کر لی، اس کی ملکیت سے وہ چیز چلی گئی۔ اب فوری طور پر دماغ جائے گا کہ اس کے اوپر وہی قوانین لاگو ہوں جو تجارت کے قوانین تھے۔ اور تجارت کے قوانین کیا کہتے ہیں کہ اگر خریدنے والا اور بیچنے والے نے آپس کے اندر یہ طے نہ کیا تھا، زرعی زمین تھی، یہ آپس کے اندر طے نہیں کیا کہ اس کی ضروریات بھی زمین کے ساتھ میں بیچوں گا، یعنی پانی کے گزرنے کا راستہ بھی دیا جائے گا، انسان کے گزرنے کا راستہ بھی دیا جائے گا۔ اگر یہ وہاں پر ان دونوں کے درمیان واضح طور پر بات طے نہیں ہوئی تو یہ پھر اس زمین کے حصے کے اندر چیز نہ آئے گی۔ یہ تجارت کا قانون ہے۔ تو جب وقف زمین ہے تو وقف کے اندر بھی انسان کا، ایک فقیہ کا دماغ جائے گا کہ تجارت والے قوانین اس کے اوپر لاگو ہوں، کہ جس طرح واقف نے، وقف کرنے والے نے واضح طور پر گزرنے کا راستہ یا پانی کے گزرنے کا راستہ تو اس چیز کی وضاحت نہیں کی، تو وہ بھی وقف کے حکم کے اندر بات نہ آئے گی۔ لیکن قیاس خفی کیا ہے؟ قیاس خفی کہتا ہے کہ اس سے ہٹ کر ایک اور چیز بھی بن جاتی ہے۔ ایک اور کیا چیز بنتی ہے کہ جس طرح اسے ہم قیاس تجارت کے اوپر کر سکتے ہیں، تو اسی طریقے سے اسے قیاس ہم کوئی چیز کسی کو کرائے پر دینے والے، اس کے اوپر بھی تو قیاس کیا جا سکتا ہے۔ تو اب کرائے داری کے کیا اصول ہیں کہ جب ایک زمین کرائے کے اوپر دیں گے تو
کرائے پر دینے والا اس زمین کے لیے اس کی ضروریات بھی فراہم کرے گا۔ اس کی ضروریات کس طریقے سے فراہم کرے گا؟ زرعی زمین ہے، گزرنے کا راستہ بھی اسے دینا پڑے گا، وہاں پر پانی کے گزرنے کا راستہ بھی دینا پڑے گا۔ یہ کرائے داری کے اصول ہیں۔ اب یہاں پر یہ قیاس خفی آ گیا کہ جس وقت ہم نے اسے تجارت سے ہٹا کر کرائے داری کے مسئلے کے اوپر قیاس کرنے والا فیصلہ کر لیا۔ کیوں؟ واضح حکم تو تجارت کے حوالے سے تھا، وہ اس لیے اسے قیاس جلی کہیں گے، اور جب ہم اسے کرائے داری کے اصول کے اوپر لے کر آئیں گے تو یہ ہلکا قیاس ہے، چھپا ہوا قیاس ہے، تو اس لیے اسے کہیں گے قیاس خفی کہیں گے۔ اب اسے قیاس جلی سے قیاس خفی کی طرف گمانے والا جو عمل ہے، اس عمل کو ہم استحسان کہہ دیں گے۔ اس عمل کو ہم استحسان کے ساتھ تعبیر کر لیں گے۔ اس لحاظ سے یہ استحسان، قیاس جلی اور قیاس خفی کے درمیان فرق واضح ہو گیا۔ اس کے بعد آگے جاتے ہیں ہجرت مدینہ کے اسباب۔ چند اسباب آپ کے گوشہ گزار کر لیتا ہوں، 2-3۔ سب سے پہلا سبب تو یہ تھا کہ اہل مکہ کی ہٹ درمی تھی، وہ اپنی ہٹ درمی چھوڑ نہیں رہے تھے، اسلام کو قبول نہیں کر رہے تھے، اسے سچا سمجھ رہے تھے، سچا سمجھنے کے باوجود اس کے اوپر ایمان نہ لا رہے تھے۔ قریش مکہ کا ظلم و ستم تھا کہ وہ صحابہ کرام کے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر حد سے زیادہ ظلم و ستم بڑھائے جا رہے تھے۔ تبلیغ دین کے اندر دشواریاں تھیں کہ کھل کر کسی کے سامنے اسلام کا اظہار نہیں کیا جا سکتا تھا، اور فوری طور پر جو سبب بنا تھا ہجرت مدینہ کا، وہ یہ سبب تھا کہ نعوذ باللہ مشرکین مکہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا پروگرام بنا لیا تھا۔ یہ چند سوالات عام ترین انٹرویو کے لحاظ سے تھے جو آپ کے گوشہ گزار کیے۔ آخر میں دعاؤں کی درخواست ہے۔